کہ اے ام سلمہ، میں نے سنا ہے کہ جو شخص اپنی بیوی کے مرنے کے بعد کسی اور عورت سے نکاح نہیں کرتا، اور جو عورت اپنے شوہر کے مرنے کے بعد کسی اور عورت سے شوہر سے نکاح نہیں کرتی، تو اللہ تعالیٰ جنت میں دونوں کو اکٹھے رکھتے ہیں۔ تو بیوی نے کہا اے ابو سلمہ، اگر میں پہلے مر جاؤں تو تم کسی سے نکاح نہ کرنا، اور تم پہلے مر جاؤ تو میں کسی سے نکاح نہیں کروں گی۔ لیکن ابو سلمہ نے اس کے بعد کہا کہ دیکھو، میری ایک بات کو سنو گی، میری ایک بات کو مانو گی؟ ام سلمہ نے کہا کہ بتاؤ کیا بات ہے؟ کہنے لگے یاد رکھنا، اگر میرا انتقال ہو جائے اور میں اللہ کو پیارا ہو جاؤں تو تم میرے بعد کسی اور سے نکاح کر لینا، تم اکیلی مت رہنا۔ ام سلمہ کہنے لگی آپ نے تو کہا تھا کہ ہم دونوں اکٹھے رہیں گے، میرے مرنے کے بعد یا آپ کے مرنے کے بعد کوئی کسی اور سے نکاح نہیں کرے گا۔ تو ابو سلمہ کہنے لگے کہ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں، اور اللہ سے دعا کرے کہ اے اللہ، میرے انتقال اگر ہو جائے تو میرے بعد ام سلمہ کو مجھ سے بہتر خاوند دینا، جو ان کا خیال کرے، جو ان کی فکر کرے، جو ان کو ذرہ برابر بھی تکلیف نہ دے۔ تو ایسے حالات میں ابو سلمہ نزاع کی حالت میں پہنچے، اللہ کے نبی کی خدمت میں یہ بات پہنچائی گئی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام تشریف لائے، اور آ کر آپ نے ابو سلمہ کو دیکھا اور آپ کو تسلی دی اور دعائیں دی، لیکن ابو سلمہ کا وہ زخم نہیں بھرا تھا، اور اسی زخم کی وجہ سے وہ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ ام سلمہ رو رہی تھی، اللہ کے نبی علیہ السلام نے دیکھا اور فرمایا اے ام سلمہ، صبر کرو صبر کرو، اللہ تمہیں اس کا بہترین بدل عطا فرمائے، اور اللہ تمہیں اس سے زیادہ اچھا بدل عطا کرے۔ یہ کہہ کر اللہ کے نبی علیہ السلام نے ام سلمہ کی تسکین کا سامان فرمایا، اور جب ابو سلمہ کا جنازہ تیار ہو کر مسجد نبوی میں لایا گیا تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے صحابہ کو آواز دی، اے میرے صحابہ آؤ، آج ابو سلمہ کا جنازہ ہم کو پڑھنا ہے۔ نبی علیہ السلام امامت کرنے لگے اور جنازے کی نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوئے۔ جب نبی نے نماز پڑھائی تو بجائے 4 تکبیروں کے کہنے کے 9 تکبیریں آپ نے نماز جنازہ میں فرمائی۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، کیا آپ کو سہو ہو گیا ہے کہ آپ نے آج بجائے 4 کے 9 تکبیریں جنازے کی نماز میں پڑھی ہے؟ تو آپ نے فرمایا اے میرے صحابہ، یہ میرا وہ صحابی ہے جو 1000 تکبیروں کا مستحق تھا، اس کے لیے تو 1000 تکبیریں کہی جانی چاہیے تھی۔ ایسی قربانیاں اللہ کے دین کے لیے ابو سلمہ نے دی تھی کہ نبی نے ان کے لیے 1000 تکبیروں کا حق بتایا تھا۔ ایسے صحابی تھے ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا۔ ان کے انتقال کے بعد حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو ام سلمہ کی چوتھی بیٹی، یعنی پہلے 2 بیٹے تھے، ایک سلمہ، ایک عمر، ایک درہ، 2 بیٹے 1 بیٹی، اور چوتھی زینب رضی اللہ تعالی عنہ، یہ چوتھی صاحبزادی حضرت ابو سلمہ کے انتقال کے بعد میں پیدا ہوئی۔ اور مسئلہ ہے فقہ کہ اگر کوئی عورت حمل سے ہو اور اس حالت میں شوہر کا انتقال ہو جائے تو حمل کا ظاہر ہوتے ہی اس کی عدت ختم ہو جاتی ہے۔ جیسے عام عورتوں کے لیے کہ اگر اور شوہر کا انتقال ہو جائے تو 4 مہینے 10 دن اس کی عدت ہے، لیکن حاملہ عورت کے لیے یہ مسئلہ نہیں کہ ان کی عدت ختم اس وقت ہو جاتی ہے جب حمل ظاہر ہو جائے۔ تو جس وقت حضرت زینب پیدا ہوئی تو اس وقت میں ام سلمہ کی عدت ختم ہو گئی۔ اب آپ یہاں غور کریں، جیسے ہی ام سلمہ کی عدت ختم ہوئی، سب سے پہلے ام سلمہ کو پیغام نکاح بھیجنے والی وہ شخصیت ہے جس کو پوری انسانیت افضل البشر بعد الانبیاء سیدنا ابا بکر صدیق کہتی ہے۔ حضرت ابو بکر نے پیغام نکاح بھیجا۔ ام سلمہ کو حضرت ابو بکر نکاح کا پیغام بھیج رہے ہیں، اور ابو بکر کی عمر اللہ کے نبی علیہ السلام کی عمر سے بھی بڑھ کر ہے، یعنی عمر کے اعتبار سے بوڑھے ہونے کے قریب، کیا بلکہ بوڑھے ہو گئے، لیکن ام سلمہ کو پیغام نکاح بھیج رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ام سلمہ ایسی کمالات کی، قربانیوں کا مجسمہ اور پیکر ہے کہ اگر ابو بکر کی یہ بیوی بن جائے تو یہ خوبیاں تو میرے حق سے میں آ جائے گی۔ حالانکہ ابو بکر خود اتنے مقام و مرتبے کے پائے کے ہیں، لیکن صحابہ کا مزاج یہ تھا کہ وہ اچھی سے اچھی چیز کو اپنانے کی فکر کرتے تھے۔ اور آج کیا دیکھتے ہیں کہ ناک کتنی لمبی ہے، کانا کتنے چوڑے ہیں، آنکھاں کتنے بڑے ہیں، ابرو کتنے چوڑے ہیں، اور چہرہ کیسا ہے، ہوٹاں کیسے ہیں، ہوٹاں دیکھ کے شادی کر کے لائے اور مولانا کے پاس شکایت کر کے لاتے، مولانا زبان بہت لمبی ہے۔ بھائی آپ زبان دیکھے ہی کب تھے؟ آپ تو ہوٹوں میں مرے تھے، زبان کو نہیں دیکھے تھے۔ اب بولے کہ اتنی بڑی زبان ہے، زبان کھولی تو ساس کے دل کے ٹکڑے، سسرے کے دل کے ٹکڑے، شوہر کو تو شوہر سمجھنے کو تیار نہیں۔ آپ نے دیکھا ہی کب تھا؟ آپ نے معلوم ہی کہاں کیا؟ آپ تو صورت پہ گئے تھے، تو جیسی صورت پہ گئے تھے ویسی نکلا مسئلہ۔ لیکن حضرت ابو بکر نے پیغام نکاح بھیجا۔
ام سلمہ نے اس پیغام نکاح کو ریجیکٹ کر دیا کہ نہیں، میں نکاح کرنا نہیں چاہتی۔ جب حضرت ابوبکر کا نکاح مسترد ہو گئے، اب کیا ہونا چاہیے؟ اب ہم سوچیں، غور کریں، اگر ایسا کوئی واقعہ ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ کہہ رہے نہیں بھائی ام سلمہ تو نکاح نہیں کرنا چاہتی، لہٰذا اب کوئی پیغام نہ بھیجو۔ لیکن حضرت ابوبکر نے جب نکاح انہوں نے ریجیکٹ کر دیا پیغام نکاح، تو ان کے فوری بعد حضرت عمر نے پیغام نکاح بھیجا کہ ابوبکر کو تو نہیں دیا، اپنا پیغام نکاح نہیں دیا، قبول نہیں کیا، ہو سکتا ہے میرا ایکسیپٹ کر لے۔ حضرت عمر نے پیغام نکاح بھیجا تو حضرت عمر کا پیغام نکاح بھی ریجیکٹ کر دیا گیا۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی دونوں جہان کے سردار صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے یا حاتب بن ابی بلتع رضی اللہ تعالی عنہ، ان دونوں میں سے کسی ایک صحابی کے ذریعے سے اپنا پیغام نکاح بھیجا۔ اب یہ تو نبی کا پیغام نکاح ہے، اس کو تو ایسے ہی ریجیکٹ نہیں کر سکتے۔ تو پہلے اماں جان نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، میری تو خوش قسمتی ہے کہ آپ کا پیغام نکاح مجھ کو آیا ہے، لیکن میری چند عذر ہے۔ اب آپ دیکھیں یعنی کیسی غیرت تھی ام سلمہ کے اندر کہ شوہر کا انتقال ہوا، پہلا رشتہ، دوسرا رشتہ، تیسرا رشتہ۔ ایک پہلو یہ ہے غیرت کا، اور دوسرا پہلو ام سلمہ کی خصوصیت کا دیکھیے کہ نکاح پہ نکاح رہے، اور کون بھیج رہا ہے پیغام نکاح؟ ابو بکر، کتنی بڑی شخصیت، عمر کتنی بڑی شخصیت، پھر دونوں جہان کے سردار صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی شخصیت کون ہو سکتی ہے؟ لیکن ام سلمہ نے عذر پیش کیے، اور عذر کیا تھے؟ فرمایا یا رسول اللہ، میرے چند عذر ہے۔ ایک عذر تو یہ ہے کہ میں بہت غیور ہوں، یعنی غیرت میرے اندر بہت ہے، غصہ مجھے جلدی آتا ہے، اتنی سوکنیں رہے گی تو غیرت مجھے برداشت نہیں ہوگا سوکنوں کے ساتھ رہنا۔ اور دوسرا فرمایا یا رسول اللہ، میں بچے والی بھی ہوں، مجھے 4 بچے ہیں، ان بچوں کی تربیت میری ذمہ داری ہے، لہٰذا یہ بھی میرا عذر ہے۔ اور تیسرا فرمایا کہ میں بوڑھی ہوں، اب مجھ سے نکاح کر کے آپ کو کوئی فائدہ بھی ہونے والا نہیں ہے، یعنی آدمی جب نکاح کرتا ہے عورت سے کہ اولاد ہوگی، تو اب مجھے بظاہر اولاد ہونا بھی کوئی ممکن نہیں ہے، بوڑھی بھی ہو چکی ہوں میں، آپ مجھ سے شادی کر کے کیا آپ کو فائدہ ہونے والا ہے؟ اور ایک روایت میں آتا ہے، کہنے لگی کہ کوئی میرا یہاں ولی بھی نہیں ہے، یعنی میرا وہاں پر رہنے والے اس قبیلے کی تھی، میں اس قبیلے میں آ گئی، میرا یہاں کوئی ولی نہیں ہے، اور میں کیسے آپ سے نکاح کروں؟ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیونکہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے بارے میں ہمارا ایمان ہے، نبی کا ہر نکاح اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، تو چونکہ نبی کو حکم تھا اللہ کا کہ ام سلمہ سے نکاح کرو، تو جو عذر ام سلمہ پیش کرتی ہے اس کا الٹرنیٹ اللہ تو بتائیں گے نبی کو۔ تو نبی نے بتایا کہ ٹھیک ہے ام سلمہ، اگر تم غیرت والی ہو، تمہیں غصہ آتا ہے، تو میں دعا کروں گا تمہاری غیرت جاتے رہے گی۔ اور فرمایا اگر تم بوڑھی ہونے کی بات کرتی ہو تو تم سے زیادہ تو میں بوڑھا ہوں، عمر کا کیا لحاظ، تمہارے سے تو میری عمر بڑی ہوئی ہے، لہٰذا عمر کی فکر نہ کرو۔ اور تیسرا فرمایا کہ اگر تم بچوں کی فکر کرتی ہو تو اللہ بچوں کی پرورش کرنے والا ہے، اور میں تم سے نکاح کر رہا ہوں انہی بچوں کی پرورش کی وجہ سے کہ ان بچوں کی کفالت میں کر لوں گا، میں ذمہ داری سنبھال لوں گا، اور کیا پریشانی ہے؟ اور چوتھی بات کہنے لگے، اللہ کے نبی نے فرمایا تمہیں جو مسئلہ ہے ولی کا کہ میرا یہاں کوئی ولی نہیں، اب ان کو پتا چلے گا تو کیا ہوگا؟ تمہارا کوئی ولی میرے رشتے کو مسترد یعنی ریجیکٹ بھی نہیں کرے گا، اگر کسی کو پتا بھی چل گیا تو کوئی میرے رشتے سے ناراض نہیں ہوگا، سب خوش ہوں گے۔ تو جب اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان 4 باتوں کو فرمایا تو ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس رشتے سے راضی ہو گئی۔ لیکن یہاں پر رک کر میں ایک بات میری اپنی بہنوں کو بطور پیغام کہنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ 3 باتیں تو اس میں غیرت والی اور بچے والی اور عمر والی، یہ 3 باتیں تو عام طور پہ نیچرل ہے، اس میں کوئی ہر عورت کو ہو سکتا ہے یہ عذر پیش آئے۔ لیکن ایک بات جو ام سلمہ نے فرمائی، یا رسول اللہ میرا یہاں کوئی ولی نہیں ہے، میں بغیر ولی کے کیسے نکاح کروں؟ یہ ہے قابل غور پہلو۔ آج ہمارے معاشرے کا ایک رخ یہ بن چکا ہے کہ بچی اپنے کسی بڑے کو نکاح کے موقع پر بڑا سمجھنے کو تیار نہیں ہے، حالانکہ مذہب اسلام نے ولی کو کیوں رکھا؟ اس کے اندر بہت سی حکمتیں ہیں، اگر وہ حکمتیں ہماری بچیاں جانتی تو شاید آج وہ قدم نہیں اٹھاتی جو قدم اٹھائے جا رہے ہیں۔ اب تو موجودہ پریزنٹ اور کرنٹ صورتحال یہ ہے میری بہنوں کہ بچے اور بچیاں شادی کرنے کے بعد اپنی شادی کی سیلفی لے کر اپنے واٹس ایپ اور فیس بک کے اسٹیٹس یا اسٹوری پہ لگا رہے ہیں، امی ابا کو بھی نہیں معلوم۔
माँ बच्चों के माँ बाप को खुद उनका फेसबुक और व्हाट्सएप देखकर या उनके दोस्त बतला रहे हैं स्क्रीनशॉट लेकर के, देखो आपके बच्चे की ये शादी की फोटो व्हाट्सएप पे मैंने देखी, तो पता चल रहा है हो क्या रहा है। इससे नुकसान ये हो रहा है कि ये बच्चियां और ये बच्चे कुछ दिन अच्छे रहते हैं, और वो जो सामान उन्होंने अपने घर गृहस्थी के लिए खरीदा है, अभी उन सामानों के कवर और उन सामानों का नयापन खत्म भी नहीं होता कि इनके रिश्तों में दरारें पैदा हो जाती हैं। फिर जब आते हैं बड़ों के पास, अब हम क्या करें। इसलिए उम्मे सलमा का ये अमल हर बेटी के लिए उसवा है कि अपने बड़ों को अपना रहनुमा बनाओ, अपने बड़ों को अपना आइडियल बनाओ। शायद मैंने इससे पहले भी ये वाकया यहाँ सुनाया होगा कि एक नौजवान एक बच्ची को एक नौजवान ने अपनी मोहब्बत के जाल में फंसाया और कहने लगा कि मैं बड़ा अच्छा कारोबारी हूँ, मेरा बड़ा बिजनेस है। तो उसने कहा कि ठीक है, अगर आप अच्छे कारोबार करने वाले हैं तो हमारे अब्बा जान से आकर बात कर लीजिए। अब जब अब्बा जान से बात करने के लिए बच्चा आया तो बाबा ने इंटरव्यू लेना शुरू किया, क्योंकि अब्बा होते हैं अब्बा, और अब्बा ज़रूरी भी है। अब्बा होंगे तो मामले बहुत सारे अच्छे हो जाएंगे, और जहां अब्बा नहीं होते, बड़े भाई नहीं होते, लड़कियों को बेवकूफ़ बनाना वहां आसान हो जाता है। तो अब्बा ने पूछा कि भाई क्या करते हो, तो कहने लगे कि अजी मेरा तो लकड़ियों का बहुत बड़ा कारोबार है। पूछा कि अच्छा कारोबार है, क्या कारोबार है, कैसा कारोबार है, तुम क्या करते हो। अब अब्बा जान तो हिंदी की चिंदी करेंगे। लड़की के सामने जैसे ही कहा कि लकड़ियों का कारोबार है, तो लड़की ये सब नहीं सोचती, उसका दिमाग सातवें आसमान पे पहुंच जाता है कि भाई लकड़ियों का कारोबार है तो बहुत बड़ा कारोबार होगा, और ऐसा होगा और वैसा होगा, पता नहीं कितने करोड़पति होंगे। लेकिन अब्बा जान ने पूछा कि भाई कारोबार कौन सा है, तो लड़के ने कहा कि है जी बड़ा कारोबार है। पूछा कि बताओ, कहीं हमको बताओ कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कारोबार है, कि तुम क्या करते हो लकड़ियों के बारे में, कौन सी लकड़ी का तुम्हारा कारोबार है, सागवान की, संदल की, कौन सी लकड़ी का, मुझे बताओ। तो कहने लगे कि हाँ जी बाजार में हम कारोबार करते हैं, लकड़ियाँ हम बेचते हैं। क्या बेचते हैं लकड़ियाँ, तो कहने लगे कि हम मस्जिद के बाहर मिसवाक बेचते हैं। तो ये कारोबार है मिसवाक बेचने का, और बच्ची को बेवकूफ़ बनाया जा रहा कि बड़ा कारोबार है। इस तरह लड़कियों को लड़के बेवकूफ़ बना लेते हैं आसानी से, और जहां वली होता है बेवकूफ़ बनना बड़ा मुश्किल है। वली छान पटक करता है, क्योंकि अपनी 18-20 साला कुर्बानियों से पसीने को, खून को पसीने की शक्ल में बहाकर इतनी बड़ी करने वाली बेटी को, अपने लख्ते जिगर को, अपने नूर नज़र को किसी के हवाले करता है बाप, तो सब देख कर करता है। तो इसीलिए आज वलियों की जिम्मेदारी और वलियों की इजाज़त के बगैर निकाह करने का रुझान बड़ी कसरत से पाया जा रहा है। लिहाजा इससे बच्चियों को बचना चाहिए। आखिरत में क्या नुकसान होगा वो तो और बात है, लेकिन दुनिया में जो नुकसान हम अपनी आंखों से देख रहे हैं, ऐसे 100 में से 90 या 95 रिश्ते ऐसे हैं जो टूट जाते हैं, उनका अंजाम लड़ाई झगड़ा होता है। क्यों? क्योंकि सब देखकर नहीं होता, बस ऊपर ऊपर की बातें, थोड़ी बहुत खुशनुमा झूठ को सुनकर लड़कियां लड़कों के चक्कर में आ रही, लड़के लड़कियों के चक्कर में आ रहे। आज जो हमारे मुआशरे में ऐसे आए दिन वाकयात पेश आ रहे। पिछले ज़मानों में, आज से कुछ साल पहले, अगर आप किसी गैर मुस्लिम पुरानी उम्र रसीदा जो ज़माने के लोग हैं उनसे पूछ ले, औरतें औरतों से पूछ ले, मर्द मर्दों से पूछ ले कि भाई आपके इलाके में क्या किसी लड़की का किसी नामहरम से, किसी गैर महरम से या किसी अनजान आदमी से निकाह करने के लिए इतनी हिम्मत थी कि अपने बड़ों के बगैर वो उनसे निकाह कर लेती? वो कहेंगे अजी निकाह करना तो दूर की बात, देखने की भी हिम्मत नहीं थी, देखने की भी, किसमें, गैर मुस्लिम समाज में भी। और आज तो निकाह करके, शादियां करके, बल्कि ऐसे ऐसे हालात, सुनाना मकसद नहीं, हालात सामने आ रहे हैं कि एक जोड़े ने 6 महीने तक अपने आप को निकाह से पहले मियाँ लड़का और लड़की साथ में रहे, मियाँ बीवी की तरह जिनाकारी में मुब्तला रहकर 6 महीने के बाद निकाह पढ़ाया गया। और अंजाम क्या हुआ मैं आपको बता दूं, अल्लाह हम सबको बचाए, हमारी नस्लों को बचाए ऐसे इंतहाई बदतरीन अज़ाबों से, लेकिन इबरत के लिए सुनाना मकसूद है। साल 2 साल नहीं गुजरे कि लड़ाई झगड़ा मारपीट होते होते दोनों के दरमियान डिवोर्स हो गया।
یہی انجام ہو رہا ہے ایسے نکاحوں کا۔ لہٰذا اپنے بڑوں کو اپنا سرپرست بنائیں، اور اپنے ماں باپ کی ذمہ داری بھی ہے کہ اپنے بچوں کو شروع سے یہ بتائیں کہ تمہارے ماں باپ تمہارے دشمن نہیں، تمہارے خیر خواہ۔ لہٰذا حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح ہوا، اور کب ہوا؟ آپ کے شوہر کا انتقال ہوا جمادی الاولیٰ میں۔ جیسے ابھی ہمارے سامنے آیا تھا کہ آپ کے شوہر کا انتقال ہوا ہے جمادی الثانیہ میں، جمادی الاول، جمادی الثانی، اس کے بعد آتا ہے رجب، اس کے بعد آتا ہے شعبان، اس کے بعد آتا ہے رمضان، اس کے بعد آتا ہے شوال۔ چوتھا مہینہ تھا شوال کے مہینے میں سن 4 ہجری میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت ام سلمہ سے نکاح فرمایا۔ اب آپ ذرا یہاں رک کے غور کریں، 4 مہینے کے بعد نکاح ہوا، اور نکاح ہونے کی جو عدت ہے ایک عورت کی شوہر کے مرنے کے بعد، وہ 4 مہینے 10 دن ہی ہیں۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے یہ مسئلہ تھا کہ آپ حمل سے تھی، آپ کا حمل ظاہر ہوا، اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے چند ہی دن میں نکاح فرما لیا۔ ایک عورت بیوہ ہوتی ہے یا مطلقہ بنتی ہے تو سب سے بڑا مسئلہ اس عورت کے لیے دوسرے شوہر کا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ نے ایک نظام بنایا ہے دنیا کا کہ عورت کی حفاظت اس کا شوہر ہی کر سکتا ہے اور کوئی نہیں کر سکتا۔ نکاح کے بعد ایک شوہر کا انتقال ہوا، اب اس کی جو اصل ضرورت ہے، اصل ضرورت، تمام ضرورتوں سے بڑھ کر اس کی اصل ضرورت اس کا نکاح ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ام سلمہ سے نکاح فرمایا۔ اب آپ بتائیں کہ ابو سلمہ کی جدائیگی کا غم تو ام سلمہ کو ضرور رہا ہوگا، لیکن وہ مشکلیں، وہ پریشانیاں، وہ تکلیفیں، وہ آفتیں اور وہ کدورتیں جو شوہر کی جدائیگی کے بعد دنیاوی اعتبار سے ایک عورت کو پیش آتی ہے، کیا ام سلمہ کو ان سے سابقہ کرنا پڑا؟ کیوں؟ کیونکہ آپ کو حضرت ابو بکر کا پیغام نکاح، عمر کا پیغام نکاح، پھر نبی علیہ السلام کا پیغام نکاح، پھر آپ ان کے نکاح میں آ گئی۔ یہ ہے اصل کانسیپٹ اسلام کا، نکاح ثانی کا، جس کو آج ہمارے معاشرے میں نہیں سمجھا گیا۔